بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 6 باتیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 ہدایت القاری، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 دلیل، نمبر 4 تنویر دعویٰ، نمبر 5 تخویف اور نمبر 6 بشارت۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی ہم 6 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اصول اربعہ کی وضاحت، اور نمبر 2 شکوہ، نمبر 3 زجر، نمبر 4 تسلی، نمبر 5 امور مصلحہ، نمبر 6 اندماج یا ادماج۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف کے ساتھ وضاحت ہوگی اور دعوی توحید کو ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلے اصول اربعہ کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بطور دعویٰ اصول اربعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دعوی توحید، نمبر 2 اثبات رسالت، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 قیامت۔ توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ دعوی توحید ہے۔ اور اثبات رسالت کا دعویٰ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہے۔ اور صداقت قرآن کا دعویٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اسی طرح قیامت کا دعویٰ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ نمبر 2 شکوہ۔ منکرین دعویٰ جب مقابلے میں دعویٰ پیش کرنے والوں کو کئی طریقوں سے ذلیل اور عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عجز کو دیکھ کر دعوی توحید کو چھوڑیں، تو ایسے لوگوں کی حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے، جسے شکوہ کہا جاتا ہے۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں لفظ قال یا قالو ہوگی۔ بعض جگہ پر شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی ہوتا ہے اور بعض جگہ پر صرف شکوہ ہی ہوتا ہے، جواب شکوہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق ہے اس شکوے کی کہ جس کے ساتھ جواب شکوہ بھی مذکور ہو، تو اس کی مثال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، ان کافروں نے کہا لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تم جاری کر دو ہمارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ینبوعا، ایک چشمے کو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو تمہارے لیے باغ کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تو جاری کر دے نہروں کو اس کے درمیان، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ تم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تمہارے لیے سونے کا ایک گھر، او ترقى فی السماء، یا تو چڑھے آسمان پر، ولن نؤمن لرقیک، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے پر، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو نازل کر دے ہمارے اوپر، کتاباً، ایک ایسی کتاب کو، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل کنت الا بشر رسولا، میں تو محض ایک انسان اور ایک رسول ہوں۔ اب اس مثال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی توحید پیش کیا۔ دعوی توحید پیش کرنے کے بعد منکرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کیے کہ جو انسان کے بساط سے باہر ہو، تاکہ لوگ ان کی عجز کو دیکھ کر دعوی توحید کو نہ مانیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، میرا رب
پاک ذات ہے اور میں تو محض ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ گویا کہ ان کاموں کا اختیار میرے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال کہ جہاں پر صرف محض شکوہ مذکور ہو وہ یہ ہے، قالوا کافروں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل، آپ اپنا عمل کرتے رہے، اننا عاملون، ہم اپنا عمل کریں گے۔ تو اس مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعوی توحید کو پیش کیا تو سامنے سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ شکوہ ہے۔ نمبر 3، زجر بعض اوقات منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات اور ان کے غیر معقول مطالبات پر جھڑکا جاتا ہے، اسے زجر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فلما جاءتہم رسولہم، پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، معجزات لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو وہ نازا تھے اس چیز پر جو ان کے پاس تھا۔ اس مثال کے اندر جب رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو ان کو دعوی توحید ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زجر کیا، ان کو جھڑکا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم کے ذریعے۔ تسلی، جب دعوی توحید پیش کرتے ہیں اور جو مان لیتے ہیں تو ماننے والوں پر منکرین کی طرف سے مصیبتیں اور مشقتیں آتی ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اطمینان قلبی کے لیے ان کو بطور تسلی مختلف انداز سے تعبیر فرماتے ہیں، جیسا کہ تعبیر اول یہ ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح تعبیر ثانی یہ ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، آپ ان کے کہنے پر صبر کریں۔ اور اسی طرح تعبیر ثالث میں فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ غمگین مت ہونا۔ اسی طرح تعبیر رابع کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو فَسَبِّحْ سے تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تعبیر خامس یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہیں اور قرآن عظیم عطا کی ہے، آپ ان پر دھیان اور توجہ دو، ان کی باتوں کی طرف آپ ملتفت نہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار تسلی ایمان والوں کو بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہے۔ نمبر 5، اصطلاح نمبر 5، امور مصلحہ۔ امور مصلحہ وہ اعمال صالحہ جن سے باطن کی اصلاح ہو اور مسلمان مشکل سے مشکل حکم پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر امور مصلحہ باطن کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، خاص طور پر نماز، روزہ اور حج ہوتے ہیں، جیسا کہ قانون نکاح و طلاق، قانون حدود اور قصاص، قانون وصیت اور وراثت وغیرہ۔ ان پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اس سے مسلمان متفق اور متحد ہو، تو بیچ میں امور مصلحہ کو لاتے ہیں، اور امور مصلحہ سے ہوتا ہے کہ آپس میں اتفاق ہو اور اصلاح باطن ہو جائے۔ اصطلاح نمبر
6 اندماج۔ اندماج کہا جاتا ہے قرآن مجید میں عموماً کسی مثال یا واقعے کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر مثال یا واقعے کے مقصودی حصے کو صراحتاً بیان کیا جاتا ہے اور غیر مقصودی حصے کو حذف کیا جاتا ہے اور فکر سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، اسے اندماج یا ادماج کہا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال کو بیان کیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے اور وہاں کچھ آدمی موجود ہو، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ ان کے ارد گرد کو روشن کرے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی زائل کر دے، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دے، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، تاکہ وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس مثال کے اندر اندماج ہے، وہ اس طور پر کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ ایک مقصودی حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کیا۔ جب آگ روشن کیا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ عبارت محذوف ہے، وہ ہے فیہ رجال قاعدون، اور اسی پر قرینہ ذہب اللہ بنورہم ہے، کیونکہ یہ ہم ضمیر راجع ہے رجال قاعدون کی طرف، تو اسے اصطلاح میں اندماج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔